اس لیے یہ وسوسہ ہے, یہ شیطانی تھاٹ ہے کہ اللہ از ناٹ واچنگ اوور می, اللہ ڈزنٹ کیئر فار می. اللہ کیئرس فار یو دا موسٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ پتا بھی نہیں گرتا لیکن اللہ کو پتہ ہے. جب اللہ کو ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کا پتہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیومن بینگ, اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن, وہ گر رہی ہے, وہ سفر کر رہی ہے, وہ پین میں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ ڈزنٹ کیئر, اللہ کو میرا پتہ نہیں. اس لیے گو ٹو اللہ, اللہ کے پاس جائیں سب سے پہلے. جس طرح آپ کی بات اللہ سن سکتا ہے کوئی انسان نہیں سن سکتا ہے, جس طرح آپ کی بات اللہ سمجھ سکتا ہے کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, جس طرح آپ سے محبت اللہ کر سکتا ہے کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, ماں بھی نہیں کر سکتی ہے. سو اس لیے ریممبر دس, فإنی قریب, آئی ایم نیئر یو. تو پورن دیکھے گا, پورن دیکھ کے تو گناہ کرے گا, فإنی قریب, میں تیرے قریب ہوں, آئی ایم ویٹنگ فار یو. مجھے پکارو, میں تم سے نفرت نہیں کرتا, چاہے تم جو مرضی گناہ کر رہے ہو, میں تم سے نفرت کبھی نہیں کروں گا. آئی ایم دیئر فار یو. تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے رات کو, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کوئی چوری کی ہے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم نے کسی کو بہت نقصان پہنچایا, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تم سے کوئی بہت بڑی ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی ہے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. تمہیں کسی نے چھوڑ دیا ہے, تمہاری گرل فرینڈ, تمہارا بوائے فرینڈ تمہیں چھوڑ گیا, تمہیں ڈمپ کر دیا استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح, فإنی قریب, میں تیرے قریب ہوں. تمہیں رسپانس نہیں آ رہا ہے تمہارے کرش سے جس کے پیچھے تم نے دن رات ایک کی ہوئی ہے, تم بار بار واٹس ایپ چیک کرتے ہو, بلو ٹکس کا انتظار کرتے ہو کہ مجھے رپلائی کب آئے گا میرے کرش سے, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. وہ رپلائی کرے نہ کرے, آئی ایم دیئر فار یو. سو فأین تذهبون, کدھر جاتا ہے, کدھر انرجیز ویسٹ کر رہا ہے اپنی, کدھر ویسٹ کر رہی ہو اپنی انرجی. انسان کے پیچھے جاتی ہو, انسان کے پیچھے جاتے ہو, اپنی انرجیز خراب کرتے ہو. ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہو, اور پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتے. سو فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. مجھے تو خوش کر کے دیکھو, میرے پاس تو آ کر دیکھو, مجھے سجدہ کر کے دیکھو, میرے آگے سبمٹ کر کے دیکھو. فإنی قریب, آئی ایم نیئر یو. تم مجھے چھوڑ دو گے لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. میرے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں, تم بے شک دروازے بند کر دو. فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. So imagine the impact of this sentence. No matter what you do, no matter how you slip, no matter how you fall, no matter who leaves you, no matter who uses you, no matter who abuses you, فإنی قریب, میں تمہارے قریب ہوں. I was there, I am there and I will be there for you. This is the impact which this ayah can create over you. Remember this sentence, فإنی قریب. جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا, ناپاکی کی حالت میں ہو, غلیظ حالت میں ہو, جو مرضی ہو گیا, فإنی قریب, میں تمہارے قریب, آئی ایم دیئر فار یو. جسٹ آسک, ایک بار پکارو. اور یہ اگلا جو سینٹینس ہے اس آیت کا, اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آپ کو پتہ ہے کہ دعوت الداعی کون ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا رولز آف گرامر, دس از دیٹ پرسن جس نے غلطی سے ایک بار اللہ کو پکار لیا, یعنی ونس ان لائف, ناٹ ٹوائس, ونس ان لائف اس نے اللہ رب العالمین کو پکار لیا. امیجن کہ اللہ اس کو بھی امید دلا رہا ہے کہ تو بھی پکارے گا تو کیا, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. سبحان اللہ. یہ وہ بدبخت آدمی ہے, بدبخت بائی آور کرائٹیریا, اللہ تعالیٰ اس کو بہت امید دلا رہے ہیں, جس نے ساری عمر گناہ کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ غلطی سے اللہ کو ایک بار پکار لیتا ہے, اس کے منہ سے اللہ نکل جاتا ہے, اس کے منہ سے نکل جاتا ہے ہائے اللہ, that's all he said or she said, اور اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تجھے رپلائی کروں گا, میں تجھے رسپونڈ کروں گا, میں تجھے رسپانس دوں گا. امیجن, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا, 70 سال سے گناہ کر رہا تھا, بڑے بڑے گناہ کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ جمع ہوئے کہ بارش نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, بارش کی, اللہ نے وحی نازل کی, اللہ نے کہا کہ تیری قوم میں ایک بندہ جس نے مجھے بہت ناراض کیا ہوا ہے, اس کو کیا معافی مانگ. امیجن, اللہ اس کو چانس دے رہا ہے کہ دس از یور چانس ٹو آسک فارگیونیس, آئی ایم کالنگ یو, آئی ایم ویٹنگ فار یو. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے غصے سے اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس کی وجہ سے ہم مسئلے میں آئے ہوئے, جس کی وجہ سے ہم پر آفت آئی ہوئی ہے, اس کو کہو کہ معافی مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس شخص کو پتہ لگ گیا میری بات ہو رہی. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ اس کو امبیرس نہیں کرنا چاہتا کہ سب کے سامنے جو ہے اس کا نام لیا جائے, سب کے سامنے معافی مانگے. آل اللہ وانٹڈ واز کہ اس کو ایک ویک اپ کال آئے, اور آل اللہ وانٹڈ واز کہ وہ ایک بار پکار لے, اور اس نے دل ہی دل میں اللہ سے توبہ کی, and اللہ forgave that person, اور بارش ہو گئی. کین یو بلیو اٹ؟ صحیح حدیث ہے. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت انسانوں سے. اللہ does not want to punish you. سورہ نساء کیا ہے, why will Allah punish you if you thank him? Why should he punish you? اللہ کو آپ کو پنش کر کے کیا ملے گا؟ It is not Allah punishing you. It is what your own hands have produced. ہماری اپنی decisions, ہماری اپنی decision making, ہمارا اللہ کو اگنور کرنا, ہمارا لوگوں کے پیچھے
ہاتھ پھیلانا, ہمارا لوگوں کے پیچھے بھاگنا, یہ ساری چیزوں کی وجہ سے, اور ہماری سنت کو, ہمارا سنت کو ترک کر کے دوسرے لائف سٹائل کو اپنانا, اور سنت کو جو ہے وہ کچھ بھی نہ سمجھنا, انکول سمجھنا اسلام کو, ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پرابلم آتی ہے. ہم روتے ہیں, ہم پھسلتے ہیں, ہم جو ہے وہ فال ہوتے ہیں, ہم گرتے ہیں, اور ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم روتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں, اور وہ پھر بھی مدد کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ اپنی غلطی سے اس مسئلے میں چلا گیا, اب تو ہی نکالنے والا ہے, تو ہی نکال. یہ سب اللہ تعالیٰ میری کارستانی ہے, اللہ نے پنش نہیں کیا ہے. کون تھا جس نے پہلا سٹیپ لیا, کون تھا جس نے دوسرا سٹیپ لیا, کون تھا جو بیٹھ بیٹھ کے سوچتا تھا, کون تھا جو برے برے خیالات کو انٹرٹین کرتا تھا, کون تھا جو برے خیالات کو جھٹکتا نہیں تھا اور آہستہ 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 وہ گناہ کی طرف جاتا گیا؟ اللہ تھا. کیا اللہ آپ کو فورس کر رہا تھا؟ نعوذ باللہ. It was you, all the way it was you. But Allah is still there for you. فَإِنِّي قَرِيب and فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will answer you. مجھے ایک بار پکار. امیجن کہ ایک بندہ ساری عمر آفس نہیں جاتا ہے اور دن میں ایک بار آفس چلا جاتا ہے, اٹینڈنس لگوا آتا ہے, تو اس کا باس اسے کیا کہے گا کہ بھائی آپ کون ہیں, آپ کو تو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں. وہ کہے گا کہ جی میں ادھر کام کرتا ہوں, میں آج اٹینڈنس لگانے آیا. تو وہ کیا کہیں گے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ہم نے تمہاری جگہ نیا بندہ ہائر کر لیا, تم کہاں سے اٹینڈنس آج لگانے آ گئے. امیجن دنیا میں اس کے ساتھ یہ رویہ. لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ تو کبھی نماز نہیں پڑھنے آیا, تو فجر پہ نہیں اٹھتا, تو ظہر پہ نہیں آیا, تو جو ہے وہ جمعے کی نماز بھی تو نے چھوڑی ہوئی تھی, اب کیا مانگنے آیا, اب کیا مجھ سے بات کرنے آیا. کبھی نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ, بیکاز انسانوں میں اور اللہ میں یہی فرق ہے. بیکاز اللہ از یور لارڈ, اللہ از یور کریٹر. پہچانے اس کریٹر کو, اس رب کو پہچانے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے ہمارے لبرل مسلمانوں میں جو نام کے مسلمان ہیں, اپنے آپ کو پروگریسو اور لبرلز کہتے ہیں. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی سارے مذہب ٹھیک ہے, جو رام کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو جیزس کو پوچھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو بدھا کو پوچھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو گرو نانک کو پوچھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے, اور اس کی مخلوق کو جب اس کے شریک ٹھہرائیں گے تو یہ آپ کی بے وقوفی, اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ آپ کی ماں ایک نہیں, آپ کی ماں ایک سے زیادہ ہے, اور وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں ہے, وہ بھی آپ کی ماں, اور ساری آپ کی مائیں ہیں. ایک بندے کو اس کی ماں سے دور کرنا, کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اللہ انبیاء کو کہہ رہا ہے کہ ان کو بتاؤ بے وقوفوں کو کہ یہ کن کی عبادت میں لگ گئے ہیں, بتوں کی عبادت میں لگ گئے. میں ان کا رب ہوں. رب کو پہچانو بھائی, جس طرح ماں کو پہچان لیتے ہو رب کو پہچانو. میں آپ کی ماں کو آپ سے جدا کر دوں, آپ کو آپ کی ماں سے جدا کر دوں, ساری عمر آپ کو بتاؤں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے, یہ تمہاری ماں ہے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ مجھ سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ تو ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں اور کوئی دعوت نہیں دینے کی ضرورت, کسی کو اسلام جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں, سب ٹھیک ہے, تو ڈونٹ یو نو وٹ یو آر سیئنگ کہ آپ اس ہستی سے, اس شخص کو, اس انسان کو جدا کر رہے ہیں جو کہتا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي اور فَإِنِّي قَرِيب, میں تیرے قریب ہوں اور میں ایک ہوں, میں سب کی سنتا ہوں. میں بتوں میں نہیں ہوں, میں رام نہیں ہوں, میں کرشنا نہیں ہوں, میں ہنومان نہیں ہوں, میں اللہ ہوں. اینجلز کو ورشپ کرنا چھوڑ دو, کریشن کو ورشپ کرنا چھوڑ دو, مجھے پہچانو. عیسیٰ میرا بندہ تھا, عیسیٰ میرا نبی تھا. تو کیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم ایک بندے کو اس کی ماں سے بھی بڑھ کے جو ہستی ہے اس سے دور کر رہے ہیں, اور دور ہوتے دیکھ رہے ہیں, اور کبھی تعارف نہیں کرا رہے کہ پہچان اپنے رب کو, اپنے اللہ کو پہچان. کدھر چلا گیا؟ واٹ اے شیم. پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی, یہ وہ شخص ہے جو ایک بار اللہ کو پکار لیتا ہے. تو اللہ اسے یہ نہیں کہتا کہ اب تو کہاں آ گیا, ساری عمر تو بتوں کی عبادت کرتا رہا, ساری عمر تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا رہا, ساری عمر تو نے ایک نماز نہیں پڑھی, جمعہ بھی نہیں پڑھا, رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تو بہت قطع تعلقی کرتا رہا, اب تو کیا کرنے آیا؟ نو, اللہ will not say it to you. اللہ says فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, I will listen to you, I will respond to you. دنیا تجھے دھتکار دے گی, رشتہ دار تجھے دھتکار دیں گے, ایون ماں باپ شاید تجھے دھتکار دیں تیرے مظالم کی وجہ سے. تو اسراف کر چکا ہے گناہوں میں اتنا زیادہ, ساری دنیا تجھے برا کہے گی, بٹ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میں تیرے پاس ہوں, میں تجھے برا نہیں کہوں گا. I will listen to you, میں تجھے معاف بھی کروں گا, میں تجھے ویلکم بھی کروں گا, اور میں تیرا سٹیٹس بھی بلند کروں گا. کتنے ہی لوگوں کی سٹوری ہے کہ جو اتنے گناہ گار تھے اور اللہ نے انہیں معاف کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی کا درجہ دیا, ولی بنایا. فضیل ابن عیاض, do you know this name? A very famous سلف جن کے کوٹس ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں. فضیل ابن عیاض ایک ڈاکو تھے, نمازی بھی تھے اور ڈاکو بھی تھے, نماز بھی پڑھ لیتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے. یعنی گناہوں کی لائف, ڈس اوبیڈینس کی لائف. کتنی بری بات ہے کہ لوگوں کا سامان چوری کرنا, کتنے کرب سے لوگ گزرتے ہوں گے. ایک بار ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو قرآن کی آیت سنی, has not the time come for the believers that their hearts should submit to Allah and they should rethink. سورہ حدید کی آیت,
جب یہ آیا سنی تو رونے لگ گئے. اسی وقت سب کچھ چھوڑا, توبہ کی, اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جس سے جو سامان لوٹا ہوا تھا اس کو واپس کیا, کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی شکل میں جو ہے واپس کیا. And then he went on to become one of the greatest scholars of the times, Fuzail ibn Iyad. Search out this name. فَاسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.